اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد سے۔ ویورز آج جس ٹائم میں آپ سے مخاطب ہوں اس ٹائم ہو رہے ہیں تقریباً 5:16۔ تو 5:16 سے تھوڑی دیر پہلے ایک لاہور ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ آیا اور انہوں نے فیلڈ 4 جو لاہور میں جو پولیس کا اور رینجر کا مشترکہ آپریشن ہو رہا تھا عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے زمان پارک پہ، اس کو تاحکم ثانی یعنی تاحکم ثانی بھی یہ کہ کل صبح 10 بجے دوبارہ اس کیس کی سماعت ہوگی، اس وقت تک کے لیے اس کو روک دیا ہے۔ اور دوسری طرف اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ محفوظ کیا ہے۔ یہ جو محفوظ فیصلہ ہوتا ہے یہ مشکوک فیصلہ ہوتا ہے۔ یہ محفوظ کیا ہی اس لیے جاتا ہے کہ کسی گاڈ فادر کا، سیزلن مافیا کا یا کسی طاقتور بندے کا فون آئے اور اس کے مطابق فیصلہ کر دیا جائے، بلکہ کال پہ پہلے ہی رکھا ہوا ہوتا ہے اور یہ محفوظ فیصلہ کہنے کے بعد اندر چلے جاتے ہیں اور پھر ایک گفتگو کرتے ہیں اور اس کے بعد فیصلہ۔ یعنی کہ پاکستان کے اندر میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں اور اکثر یہ کہتا ہوں، بے شک دنیا کہتی رہے کہ ریلیف ملے گا تو عدالت سے ملتا ہے اور اگر لڑ رہی ہے تو عدالت نہیں لڑ رہی۔ عدالت صرف اور صرف پیسہ کما رہی ہے، ججز پیسہ کما رہے ہیں، وکلا پیسہ کما رہے ہیں۔ صرف مسئلہ یہ ہے کہ آئین سے کس طریقے سے روگردانی کرے۔ اگر آئین سے روگردانی کریں گے تو ان کو اٹھا کے عوام باہر پھینک دے گی، کیونکہ عوام کو سارا کچھ سمجھ آ چکا ہے۔ اس لیے عدلیہ جو ہے وہ اس ٹائم جو یہ فیصلے کر رہی ہے یا مجبوری کے عالم میں جس عالم میں بھی آپ سمجھ لیں، وہ صرف اور صرف اس لیے کر رہی ہے کہ اس کے سامنے آئین پاکستان ہے اور آئین پاکستان سے اتنا زیادہ یو ٹرن نہیں لیا جا سکتا۔ ہاں، یو ٹرن اس وقت لیا جاتا ہے جب رات کو 11 بجے عدالت کھلتی ہے اور جو اسپیکر قومی اسمبلی ہوتا ہے قاسم سوری کی جو رولنگ ہوتی ہے اس کو کک بیک کیا جاتا ہے، کیونکہ اس وقت طاقتور حلقے جو ہوتے ہیں انہوں نے کہا ہوا ہوتا ہے کہ تم نے یہ کرنا۔ بہرحال لاہور کے اندر زمان پارک کے اندر آپریشن لاہور ہائی کورٹ نے روک دیا اور کل صبح 10 بجے انہوں نے کہا کہ اس کیس کی سنوائی ہوگی، اس کے بعد جو فیصلہ ہوگا اس کے اوپر عمل درآمد کیا جائے گا۔ دوسری طرف میں آپ کو بتاؤں کہ بڑے کل سے ہم لطیفے سن رہے ہیں۔ ایک نواز شریف کا بیان میں سن کے حیران ہوا کہ اگر ایسی زندگی سے تو پھر بہت بہتر ہے یہ ہو یار، تو 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ پلیٹلیٹس ڈاؤن کر کے بھاگا تھا، بھائی نے تیرے گارنٹی کا بونڈ 50 روپے، تیری ویلیو 50 روپے کی تھی، توشہ خانے سے تو لاکھوں روپے کی چیزیں، کروڑوں روپے کی چیزیں لاکھوں میں رہتا رہا، لیکن تیری اپنی ویلیو 50 روپے کے اسٹامپ پیپر کی تھی۔ مریم صفدر صاحبہ کیا فرما رہی ہیں کہ جناب جو گیدڑ ہوتا ہے وہ بھاگتا نہیں ہے، وہ لیڈر جو ہوتا ہے وہ بھاگتا نہیں۔ تمہارا باپ تو کب کا بھاگ کے بیٹھا ہوا ہے اور تمہارا جو توشہ خانہ ہے، میں تو پھر یہاں پہ یہی بات کروں گا، انہی عدالتوں سے کروں گا کہ عمران خان پہ 75 FIR آخر کس چیز کی ہیں؟ عوام کو سمجھ آئی ہوئی ہے، سب کو سمجھ آئی ہوئی ہے۔ اور آج ان ججز کے آپ ریمارکس دیکھیں کہ جب عدالت لگی کہ یہ تو کل سے ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے اور تمہیں نہیں پتا؟ BBC کو پتا ہے، دنیا کو پتا ہے، پورا ورلڈ کا میڈیا وہ کر رہا ہے اور تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اور اگر تمہیں پتہ نہیں ہے تو پھر تم اس کرسی پہ بیٹھنے کے اختیار بھی نہیں کہ تم اس کرسی پہ بیٹھ کے وہ فیصلے کرو جو تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ 75 FIR کٹی ہوئی ہے عمران خان کے اوپر، کس چیز؟ چھینک آ گئی FIR، مریم نواز ٹھوکر لگ گئی FIR، شہباز شریف گر گیا FIR، برطانیہ میں مقدمہ ہو گیا، برطانیہ میں لوگوں نے اس کی بےعزتی کر دی، کتے جتی نواز شریف کی FIR، مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کے اندر ان کے ڈیلیگیشن کی لوگوں نے، عوام نے بے عزتی کر دی FIR۔ تو بات یہ ہے کہ عدالتوں کو اس چیز کو دیکھنے چاہیے۔ یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں کہ کل بہت اچھا موقع تھا چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس کہ وہ اپنا آپ منوا لیتے، اپنا لوہا منوا لیتا، لیکن بات وہی ہے کہ اس نے بھی قسم کھائی ہوئی ہے کہ صرف اور صرف اپنی پینشن کو دیکھنا ہے، اپنی مراعات کو دیکھنا ہے اور اپنی تنخواہوں کو دیکھنا ہے، اپنی نوکریوں کو دیکھنا ہے، پاکستان کو نہیں دیکھنا۔ اگر چیف جسٹس آف پاکستان کل عدالت کھولتا اور عدالت کھولنے کے بعد سو موٹو لیتا تو آج حالات کچھ اور ہوتے۔ اس حکومت کو اگر آکسیجن پرووائڈ کر رہی ہے تو یہ عدالتیں بھی پرووائڈ کر رہی ہیں اور وہ ہمارے وہ حافظ صاحب بھی پرووائڈ کر رہے ہیں جو حاجی صاحب کے جانشین ہیں۔ یہاں پہ میں آپ کو پھر یہ میں بات بتاؤں کہ مجھے بڑی تکلیف کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے، میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے کہ جس ٹائم رینجر کی گاڑیوں پہ عوام نے پتھراؤ کیا، یہ وہ رینجر یا یہ وہ فوج تھی کہ جس کی عوام جو تھے جب گاڑیاں گزرتی تھی تو احتراماً ان کو بچے سلام کرتے تھے اور فخر محسوس کرتے تھے کہ ہم فوجی بنیں گے، مطلب بچے کہتے تھے ہم بڑے ہو کے فوجی بنیں گے۔ اس فوج کی مٹی پلیت کرنے کے اندر باجوہ، حاجی باجوہ
اور حافظ منیر، انہوں نے دونوں کردار، ان دو پاکستان کے کرداروں نے وہ شرمناک کردار ادا کیا ہے کہ جس کی نظیر نہیں ملتی۔ حافظ صاحب پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہیں، پتہ نہیں ان کے ذہن میں کیا ہے، اور ذہن میں کیا ہے یہ تو میں آپ کو سیدھا بتا دوں۔ محسن نقوی، ہو از محسن نقوی؟ یہ جو کیئر ٹیکر وزیر اعلیٰ ہے، یہ وہ محسن نقوی ہے جو اسی حافظ صاحب کے ساتھ مکہ مکرمہ عمرے کے لیے گیا تھا۔ اور یہاں پہ پھر میں وہی والی بات کر دوں کہ دروازہ کعبے کا ہو یا عدالت کا ہو، کھلتا بڑے لوگوں کے لیے ہی۔ کعبے کے اندر یہ گیا تھا حافظ صاحب کے ساتھ، اور حافظ صاحب کو ادھر انہوں نے کہا ہوگا کہ کعبے کی قسم کھائے، یا کوئی قسم لے لی ہوگی کہ جناب مجھے وزیر اعلیٰ بنوائیں گے۔ وہ وزیر اعلیٰ بن کے وہ فیصلے کر رہے ہیں جو اس کے اختیار میں بھی نہیں۔ اور جو حافظ صاحب ہیں گے وہ پر سکون ایئر کنڈیشن کالی گاڑیوں کے مزے لے رہے ہیں، اور عوام پس رہی ہے، پسنے دو، رل رہی ہے، رلنے دو، مر رہی ہے، مرنے دو، لیکن ہمارا اقتدار نہ جائے۔ تو بات یہ، اچھا احسن اقبال کو سنیں۔ احسن اقبال کہتا ہے کہ جناب میں نے پیسے واپس کیا، اس وقت لیے کیوں تھے، اور اس وقت کی قیمت کس طرح، اس وقت تو ڈالر جو تھا وہ 40-50 روپے کا تھا، جو قیمت تم ادا کر رہے ہو، آج کی قیمت پھر ادا کرو نا اگر تم اتنے مکے مدینے سے آئے ہوئے ہو۔ یعنی کہ اس دور کے اندر جو قیمت لگائی گئی تھی توشہ خانہ میں، ڈالر کے حساب سے قیمت لگی تھی نا، اس وقت جو ڈالر کا ریٹ تھا اور آج کا ڈالر کا ریٹ کیا آئے گا، اس سے آپ حساب لگائیں۔ پھر اگر اتنے ہی تم نے پارسا بننا ہے تو آج کی قیمت ادا کرو، آج کے حساب سے ادا کرو، پرانے حساب سے مت ادا کرو۔ شہباز شریف کہتا تھا میں کپڑے بیچ کے آٹا سستا کروں گا، عوام کے کپڑے بکوا دیے۔ مریم، ان لوگوں کے بیانیے سنیں، ان لوگوں کے وہ سنیں، یعنی کہ صرف ایک ایسے شخص کی جو پاکستان کی عدالتوں سے مفرور ہے، اس کی بات پوری کرنے کے لیے اتنا بڑا آپریشن کیا گیا۔ مریم صفدر کے ایما کے اوپر یہ اتنا بڑا آپریشن کیا گیا، اور وہ اس کو مانیٹر کر رہے تھے۔ یہ ہمارے ججز کو نظر نہیں آ رہا، دنیا کا میڈیا بتا رہا ہے کہ یہ نواز شریف کی خواہش ہے، لیکن ہمارے ججز کو نظر نہیں آ رہا۔ محفوظ فیصلہ، محفوظ فیصلہ کس چیز کا؟ آپ شارٹ آرڈر ادھر پڑھ کے سنائیں فلانا کام یہ ہوگا، باقی تفصیلی فیصلے کا انتظار کریں۔ آپ فیصلہ محفوظ، کیونکہ آپ کے باپ کی وہ ہوئے گی جاگیرداری ہے کہ جو مرضی آپ کر لیں، جس کو مرضی لٹکا دو، جس کو مرضی چھوڑ دو۔ ایک طرف شہباز شریف کے اوپر پورا 6 مہینے تم لوگ فرد جرم عائد نہ کر سکے، ڈوب مرو یہ تمام کے تمام عدلیہ کے جو معزز جج اپنے آپ کو کہتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں، اور میرے نیکسٹ ویلاگ کا انتظار ضرور کریں، کیونکہ میں کوئی اپڈیٹ ہوگی تو انشاءاللہ ضرور دوں گا۔ تمام دیکھنے سننے والوں سے کو اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔